جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا کھیل بھی ہے جسے دیکھنے کے لیے اربوں لوگ اپنی سانسیں روک لیتے ہیں، ایک ایسا ایونٹ جس کے دوران پورے شہر جگمگا اٹھتے ہیں، ہوائی اڈے بھر جاتے ہیں، ہوٹل مہینوں پہلے بک ہو جاتے ہیں اور کروڑوں ڈالر صرف ایک ٹورنامنٹ کی تیاری پر خرچ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فیفا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ یعنی فیفا ورلڈ کپ کی۔ یہ صرف فٹ بال کا مقابلہ نہیں بلکہ قوموں کے جذبات، خوابوں، آنسوؤں اور خوشیوں کی جنگ ہے۔ ایک ایسا اسٹیج جہاں معمولی کھلاڑی لیجنڈ بن جاتے ہیں اور جہاں ایک گول پورے ملک کو جشن میں ڈبو دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر فیفا ورلڈ کپ اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کتنی محنت، کتنے ارب ڈالر، کتنی پلاننگ اور کتنی طاقتور کہانیاں چھپی ہوئی ہیں؟ آج کی اس حیرت انگیز ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے فیفا ورلڈ کپ کی مکمل تاریخ، پہلا ورلڈ کپ کہاں ہوا، اب تک کون کون سی ٹیمیں چیمپئن بنی، ایک ورلڈ کپ پر کتنا خرچہ آتا ہے، اسٹیڈیم کیسے تیار کیے جاتے ہیں، دنیا کے خوبصورت ترین فٹ بال گراؤنڈز کون سے ہیں اور وہ دلچسپ حقائق جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ٹی آر ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، فٹ بال کی تاریخ اگرچہ صدیوں پرانی ہے لیکن عالمی سطح پر ایک بڑے ٹورنامنٹ کا خواب 20ویں صدی کے آغاز میں دیکھا گیا۔ 1930 میں پہلا فیفا ورلڈ کپ منعقد ہوا۔ اس تاریخی ٹورنامنٹ کی میزبانی یوراگوئے نے کی۔ اس وقت صرف 13 ٹیموں نے حصہ لیا کیونکہ اس دور میں سفر کرنا آسان نہیں تھا۔ یورپ سے جنوبی امریکہ تک پہنچنے کے لیے کئی دن بحری جہاز میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ پہلے ورلڈ کپ کا فائنل میزبان ملک یوراگوئے اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا گیا، جہاں یوراگوئے نے فتح حاصل کر کے دنیا کا پہلا فٹ بال عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد ورلڈ کپ ہر 4 سال بعد منعقد ہونے لگا۔ البتہ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1942 اور 1946 کے ورلڈ کپ منعقد نہ ہو سکے، لیکن جنگ کے بعد یہ ٹورنامنٹ پہلے سے زیادہ طاقتور انداز میں واپس آیا۔ 1950 کا ورلڈ کپ برازیل میں ہوا اور یہی وہ ٹورنامنٹ تھا جس نے فٹ بال کو دنیا کا سب سے مقبول کھیل بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ برازیل کے مشہور ماراکانا اسٹیڈیم میں ایک وقت میں تقریباً 2 لاکھ افراد موجود تھے، جو آج بھی ایک تاریخی ریکارڈ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم ورلڈ کپ کی کامیاب ترین ٹیموں کی بات کریں تو برازیل سب سے آگے نظر آتا ہے۔ برازیل اب تک 5 مرتبہ فیفا ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ اس کے بعد جرمنی اور اٹلی نے 4 مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ارجنٹینا 3 مرتبہ، جبکہ فرانس اور یوراگوئے 2 مرتبہ عالمی چیمپئن بن چکے ہیں۔ ورلڈ کپ نے دنیا کو کئی عظیم لیجنڈز بھی دیے۔ پیلے وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے 3 ورلڈ کپ جیتے۔ اس کے علاوہ لیونل میسی، ڈیگو مارڈونا اور رونالڈو جیسے نام بھی ورلڈ کپ کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ 1966 کا ورلڈ کپ انگلینڈ میں منعقد ہوا، جہاں انگلینڈ نے اپنی تاریخ کا پہلا اور اب تک کا واحد ورلڈ کپ جیتا۔ اسی ورلڈ کپ میں ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا۔ جب اصل ورلڈ کپ ٹرافی چوری ہو گئی تھی، بعد میں ایک کتے نے اسے ڈھونڈ نکالا، اور یہ واقعہ آج بھی فٹ بال کی تاریخ کے دلچسپ ترین قصوں میں شمار ہوتا ہے۔ 1970 کے ورلڈ کپ میں پہلی بار رنگین ٹی وی نشریات استعمال کی گئی۔ یہی وہ دور تھا جب فٹ بال واقعی عالمی تفریح بننا شروع ہوا۔ اس ورلڈ کپ میں برازیل کی ٹیم کو تاریخ کی بہترین ٹیموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1998 میں فرانس میں ہونے والے ورلڈ کپ میں پہلی بار ٹیموں کی تعداد 24 سے بڑھا کر 32 کی گئی۔ اس تبدیلی کے بعد مزید ممالک کو موقع ملا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے فٹ بال ایونٹ میں شرکت کر سکیں۔ 2022 کا ورلڈ کپ قطر میں منعقد ہوا اور یہ کئی حوالوں سے تاریخی ثابت ہوا۔ پہلی بار ورلڈ کپ مشرق وسطیٰ میں ہوا۔ شدید گرمی کی وجہ سے اسے سردیوں میں منعقد کیا گیا، جو ایک غیر معمولی فیصلہ تھا۔ قطر نے اس ایونٹ پر اندازاً 200 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیے، جسے تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ کہا جاتا ہے۔ قطر نے صرف اسٹیڈیم ہی نہیں بنائے بلکہ نئی میٹرو سروس، جدید سڑکیں، ہوٹل، ایئرپورٹس اور پورا انفراسٹرکچر تیار کیا۔ دنیا حیران رہ گئی کہ ایک چھوٹا سا ملک اتنے بڑے ایونٹ کو اتنے شاندار
میزبان ملک کا انتخاب کیا جاتا ہے، مختلف ممالک اپنی بولیاں پیش کرتے ہیں، پھر فیفا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا ملک میزبانی کرے گا۔ اس کے بعد اسٹیڈیمز کی تعمیر یا اپ گریڈیشن شروع ہو جاتی ہے۔ جدید ورلڈ کپ اسٹیڈیمز میں ہائی ٹیک لائٹنگ، جدید سیکیورٹی سسٹم، وی آئی پی لاؤنجز، میڈیا رومز، پلیئر ٹنلز، کولنگ سسٹمز اور ہزاروں شائقین کے لیے آرام دہ نشستیں بنائی جاتی ہیں۔ کچھ اسٹیڈیم تو واقعی حیرت انگیز انجینئرنگ شاہکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قطر کا لوسیل اسٹیڈیم، جہاں 2022 کا فائنل کھیلا گیا، اپنی سنہری ڈیزائن اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ اسی طرح کیمپ نو، ماراکانا اسٹیڈیم، ویمبلے اسٹیڈیم اور سینٹیگو برنیبو اسٹیڈیم دنیا کے خوبصورت اور تاریخی فٹ بال گراؤنڈز میں شمار ہوتے ہیں۔ ان گراؤنڈز کی تیاری صرف سیمنٹ اور لوہے سے نہیں، بلکہ یہاں گھاس کی کوالٹی تک خاص سائنسی طریقے سے منتخب کی جاتی ہے۔ بعض اسٹیڈیمز میں ایسی گھاس لگائی جاتی ہے جو مخصوص درجہ حرارت میں بہترین کارکردگی دکھاتی ہے۔ گراؤنڈ کے نیچے نکاسی آب کا جدید نظام بھی موجود ہوتا ہے تاکہ بارش کے باوجود میچ جاری رہ سکے۔ ورلڈ کپ کے دوران سیکیورٹی بھی سب سے بڑا چیلنج ہوتی ہے۔ لاکھوں شائقین دنیا بھر سے آتے ہیں، اس لیے پولیس، اسپیشل فورسز اور جدید کیمروں کے ذریعے ہر مقام کی نگرانی کی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ صرف کھیل نہیں بلکہ ایک بڑی معاشی طاقت بھی بن چکا ہے۔ میزبان ممالک کو سیاحت، کاروبار، ہوٹلنگ اور ٹرانسپورٹ سے اربوں ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔ تاہم اخراجات بھی بے حد زیادہ ہوتے ہیں۔ 2014 میں برازیل نے ورلڈ کپ پر تقریباً 15 ارب ڈالر خرچ کیے، جبکہ 2018 میں رشیا نے تقریباً 11 ارب ڈالر خرچ کیے۔ قطر کا خرچہ ان سب سے کہیں زیادہ تھا۔ فیفا ورلڈ کپ کی ایک اور خاص بات اس کی عالمی ویوز شپ ہے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ فائنل میچ کو اربوں افراد دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی کمپنیاں اس ایونٹ میں اشتہارات کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہیں، اور دیگر عالمی کمپنیاں جیسے ایڈیڈاس، کوکا کولا، ویزا وغیرہ فیفا کے بڑے اسپانسرز میں شامل رہی ہیں۔ ورلڈ کپ میں کئی حیران کن اپ سیٹس بھی دیکھنے کو ملے۔ 1950 میں یوراگوے نے برازیل کو اس کے ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ 2002 میں ساؤتھ کوریا نے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر کے سب کو چونکا دیا، جبکہ 2022 میں موراکو پہلی افریقی ٹیم بنی جو سیمی فائنل تک پہنچی۔ ورلڈ کپ صرف ٹرافی کا نام نہیں بلکہ خوابوں کا سفر ہے۔ چھوٹے ممالک کے کھلاڑی غربت سے نکل کر عالمی ہیرو بن جاتے ہیں۔ بعض فٹ بالرز گلیوں میں کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے، لیکن ورلڈ کپ نے انہیں دنیا کا سپر سٹار بنا دیا۔ فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی بھی اپنی ایک دلچسپ تاریخ رکھتی ہے۔ موجودہ ٹرافی خالص سونے سے تیار کی گئی ہے اور اس کا وزن تقریباً 6.5 کلو گرام ہے۔ اس ٹرافی کو اٹھانا ہر فٹ بالر کا خواب ہوتا ہے۔ آنے والے برسوں میں ورلڈ کپ مزید بڑا ہونے جا رہا ہے۔ 2026 کا فیفا ورلڈ کپ کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور میکسیکو مشترکہ طور پر منعقد کریں گے۔ پہلی بار 48 ٹیمیں حصہ لیں گی، جس سے مقابلہ مزید دلچسپ اور سخت ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق مستقبل میں مصنوعی ذہانت، جدید وی آر ٹیکنالوجی اور اسمارٹ اسٹیڈیمز ورلڈ کپ کے تجربے کو مکمل طور پر بدل دیں گے۔ شائقین گھر بیٹھے ہی ایسا محسوس کریں گے جیسے وہ اسٹیڈیم میں موجود ہوں۔ لیکن اتنی ترقی کے باوجود ایک چیز کبھی نہیں بدلے گی، اور وہ ہے فٹ بال کے لیے لوگوں کا جنون۔ جب ورلڈ کپ شروع ہوتا ہے تو زبانیں، ثقافتیں اور سرحدیں سب پیچھے رہ جاتی ہیں، اور پوری دنیا صرف ایک کھیل کے گرد متحد ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، فیفا ورلڈ کپ صرف 90 منٹ کا کھیل نہیں، بلکہ یہ انسانوں کے جذبے، محنت، امید اور اتحاد کی سب سے بڑی علامت بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر 4 سال بعد پوری دنیا ایک بار پھر اس عظیم ٹورنامنٹ کا بے چینی سے انتظار کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ڈاکومنٹری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل PRM TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید حیرت انگیز